بچوں کو بخار ہونا یہ شاید ہر والدین کے لیے ایک پریشانی والی بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بخار واقعی ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ چلیے آج ہم بچوں کے بخار کے بارے میں کچھ اہم باتیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے اور سب سے ضروری کہ پریشان کب ہونا چاہیے۔ یہ منظر تو ہر گھر کا لگتا ہے نا؟ چہرہ سرخ، ماتھا گرم، اور جیسی تھرمومیٹر پر نمبر اوپر جاتا ہے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، گھبرانے سے پہلے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، آئیے بخار کو دیکھنے کا اپنا نظریہ تھوڑا بدلتے ہیں۔ اسے ایک دشمن سمجھنے کے بجائے کیوں نہ ہم اسے جسم کا ایک قدرتی نیچرل ری ایکشن سمجھیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو بس ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ جسم اندر سے کسی چیز سے لڑ رہا ہے، عام طور پر کسی انفیکشن سے۔ آپ اسے جسم کا اپنا الارم سسٹم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ بخار تو اصل میں ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ جسم کے امیون سسٹم یعنی اس کی اپنی فوج کو ایکٹیو کر رہا ہے تاکہ وہ جراثیم سے مقابلہ کر سکے، اور اس کی وجہ سے بیماری جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان عام ڈر اور خدشات پر جو اکثر والدین کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اتنا کامن ہے کہ اسے فیور فوبیا تک کہا جاتا ہے، مطلب بیماری سے زیادہ فکر تھرمومیٹر پر دکھنے والے نمبر کی ہو جاتی ہے۔ اور شاید سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے، کیا تیز بخار سے بچے کو دورہ پڑ سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے، کہ بخار سے پڑنے والے دورے، جنہیں فیبرائل سیزرز کہتے ہیں، بہت ہی کم بچوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو عام طور پر اس کا کوئی لمبا یا مستقل نقصان نہیں ہوتا۔ ایک اور بڑا ڈر ہے میننجائٹس کا۔ یہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک سنگین انفیکشن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تیز بخار کا مطلب ہمیشہ میننجائٹس ہوتا ہے؟ یہاں بھی سچائی کافی تسلی بخش ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میننجائٹس میں تیز بخار ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر تیز بخار معمولی بچپن کی بیماریوں یا وائرل انفیکشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اتنی سنگین بیماری کی وجہ سے۔ چلیے، اب جب کہ ہم نے کچھ ڈر دور کر لیے ہیں تو اب آتے ہیں پریکٹیکل چیزوں کی طرف۔ سب سے پہلا اور ضروری کام ہے ٹیمپریچر کو بالکل ٹھیک ٹھیک ناپنا۔ جب بات آتی ہے تھرمومیٹر کی تو مارکیٹ میں کئی آپشنز موجود ہیں، لیکن دیکھیے، جو ڈیجیٹل تھرمومیٹرز ہیں نا، وہ سپیڈ، قیمت اور ایکوریسی کا سب سے بہترین کمبینیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی سب سے زیادہ انہی کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ہاں، کان والے تھرمومیٹر ہیں تو بہت تیز، لیکن ان کی ریڈنگ پر اکثر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر بہت چھوٹے بچوں کے لیے، جیسے جو 3 مہینے سے بھی کم عمر کے ہیں۔ سب سے صحیح اور ایکوریٹ طریقہ ریکٹل ٹیمپریچر لینا ہے۔ یہ جو سٹیپس دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے یہ کام آسانی سے اور محفوظ طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، تو جب آپ نے ٹھیک ریڈنگ لے لی تو اب اگلا مرحلہ ہے بچے کو آرام پہنچانا۔ تو آئیں اب اس پر بات کرتے ہیں کہ بخار کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اور ہاں، دوا دینے سے پہلے یہ کچھ آسان سی چیزیں ہیں جو بہت فرق ڈال سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بچے کو بالکل ہلکے پھلکے کپڑے پہنائیں، زیادہ کپڑوں سے ٹیمپریچر اور بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، پانی، جوس یا پاپسیکلز جیسی چیزیں دیتے رہیں، کیونکہ بخار میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بخار میں فوراً دوا دی جائے۔ اگر بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھیل رہا ہے اور بخار 101.5 سے کم ہے تو شاید دوا کی ضرورت نہ ہو۔ یاد ہے نا، بخار تو خود جسم کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوا دینی پڑ جائے تو 2 مین آپشنز ہیں، ایسیٹامینوفن اور آئبوپروفن۔ یہاں بس عمر کا خیال رکھنا ہے۔ ایسیٹامینوفن 2 مہینے سے بڑے بچوں کے لیے ہے اور آئبوپروفن 6 مہینے سے بڑے بچوں کے لیے۔ اور ایک سب سے ضروری اصول، دوا کی مقدار ہمیشہ بچے کے وزن کے حساب سے دینی چاہیے، عمر کے حساب سے نہیں۔ اسی سے صحیح ڈوز ملتی ہے۔ اور یہ ایک انتہائی ضروری وارننگ ہے۔ بچوں کو بخار میں کبھی بھی ایسپرین مت دیں۔ اس سے رائز سنڈروم نام کی ایک بہت خطرناک بیماری ہو سکتی ہے جو بچے کے دماغ اور جگر پر اثر کرتی ہے۔ تو ایسپرین بالکل بھی نہیں۔ چلیے اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ اب ڈاکٹر کو کال کرنے کا وقت ہے؟ یہ کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کو اس فیصلے میں مدد دیں گی۔
یہ کچھ ایسی صورتحال ہیں جن میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے، خاص طور پر 3 مہینے سے چھوٹے بچے میں بخار، تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ایمرجنسی لے کر جائیں۔ انہیں کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اچھا، اب کچھ ایسی علامات ہیں جو فوری ایمرجنسی تو نہیں، لیکن ان پر بھی توجہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی مسئلہ ہو تو بہتر ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیں۔ اور آخر میں کچھ ایسی سچویشنز بھی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر سے بات کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن فوری ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر بخار 2-3 دن سے زیادہ چلے یا ایک دفعہ اتر کر واپس آ جائے تو آپ آرام سے آفس آورز میں کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے سب سے اہم، سب سے ضروری بات جو یاد رکھنی ہے، صرف تھرمامیٹر کے نمبر کو مت دیکھیں بلکہ بچے کو دیکھیں۔ وہ کیسا بیہیو کر رہا ہے، کیا وہ تھوڑا بہت کھیل رہا ہے، کیا وہ پانی یا دودھ پی رہا ہے۔ اگر بچہ ٹھیک لگ رہا ہے تو بخار چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، عام طور پر پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے بچے کو سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں۔